اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ہم جس سلسلے پر گفتگو کرنے والے ہیں یا بات کرنے والے ہیں وہ ہے برج حمل۔ ایریس بھی کہا جاتا ہے، برج حمل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم جانیں گے برج حمل کے وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا اور شاید کوئی بھی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے صرف اور صرف برج حمل پر، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے سٹار اور بروج پر ایفیکٹ کرتی ہے، یا انسان کا ستارہ اور اس کا برج خود انسان پر ایفیکٹ کرتا ہے، اس پر بہت ہی زبردست قسم کا ایک اثر رکھتا ہے۔ انسان کی زندگی کے معاملات جو ہیں کئی طریقوں کے ساتھ تہس نہس ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ اگر انسان پریشان ہے تو وہ کیوں پریشان ہے وہ یہ جانے، اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ استخارہ کرے۔ استخارہ کرنے کے کئی طریقہ کار ہم نے بتائے ہوئے ہیں، آپ ہمارا چینل وزٹ کیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، یا پھر آپ کسی بھی اچھے عامل سے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جادو، جنات یا تویزات یا اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، پہلی بات تو یہ کہ آپ خود چیک کریں، ورنہ آپ کسی بھی عامل سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو 110% یہ چانسز ہیں کہ آپ کو تویزات ہوں گے یا آپ کو جنات کا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ 110% عاملین یہی کہتے ہیں کہ آپ کو مسئلہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو جعلی اور فیک عاملین ہوتے ہیں نا، انہیں خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ تشخیص کسے کہتے ہیں اور استخارہ کسے کہتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیسے معلوم کی جاتی ہیں، بس ایسے ہی تکا لگا دیتے ہیں۔ تو خیر، آپ پہلے پتہ کیجئے خود کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے۔ اگر آپ کو جنات یا تویزات یا بلیک میجک وغیرہ ان ساری چیزوں کا مسئلہ ہے تو آپ اس طرف چلیے، آپ اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں، اور ہم نے علاج کرنے کے حوالے سے کئی ساری ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ اور اگر آپ کسی اچھے عامل اور روحانی عامل کی تلاش میں ہیں تو آپ وہ اپنی تلاش جاری رکھیے، اور کسی ایسے انسان سے آپ رابطہ کیجئے جس سے آپ فیس ٹو فیس مل سکتے ہوں، ورنہ پھر بندہ ناچیز کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آ کر آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو مکمل، اوریجنل اور ایتھنٹک چیز اور بات بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو ان کیس کے یہ جادو، جنات یا تویزات والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے زندگی کے معاملات پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے، آپ کے زندگی کے معاملات پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے، یاد رکھیے یہاں پر بات ہو رہی ہے صرف اور صرف ایریس، جن کا برج ہے، جن کا برج حمل ہے اور جن کا ستارہ مریخ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر آپ کا نام اگر شروع ہوتا ہے الف، لام، عین اور یا سے، ٹھیک ہے، اے، ایل، ای اور وائی سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا ان الفابیٹ سے، ان حروف سے نام سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، ادروائز آپ فار ایجوکیشن، فار انفارمیشن کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی اگر آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، آپ کا کاروبار بند ہے، آپ کا روزگار نہیں چل رہا ہے، تو پھر آپ کو یہ آگے جو ہم آپ کو طلسم دیں گے یہ آپ کو استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جانتے ہیں کہ برج حمل کے میں راز کیا کیا ہیں، ٹھیک ہے، برج حمل کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اب ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جو برج حمل کے مالک افراد ہوتے ہیں ان کا ستارہ تو مریخ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مزاج جو ہوتا ہے، مزاج وہ آتشی ہوتا ہے، نہایت ہی غصے کے مالک ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، جرت مند ہوتے ہیں، اپنا فیصلہ یوں 1 ملی سیکنڈ سے پہلے اپنا فیصلہ کر جاتے ہیں، اور 99.9% ان کا فیصلہ ہمیشہ کریکٹ ہوتا ہے، ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ اب
یہ بہادر بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو برج حمل والے لوگ ہیں یہ بہادر بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہادر مینز انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا. یہ فیصلہ لینے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور یہ سامنے والے انسان کو پہچاننے کی طاقت اور صلاحیت اتنی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اور صرف ان کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھ بھی لے تو یہ بالکل اس انسان کا سٹی اسکین کرنے میں ماہر ہوتے ہیں کہ یہ انسان ان لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آیا کہ یہ اپنے دماغ میں کیا سوچ رہا ہے اور ان لوگوں کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے. اتنے ماہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک مووی ہے، ٹھیک ہے، یہاں ذکر کرنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے ذہن میں آ گئی بات. مووی ہے انڈین پنجابی، اور اس میں ہے وہ بہت بڑے اداکار ایکٹر ہیں گگو گل. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیانے بندے دی سانو سمجھ آوے نہ آوے چلاک بندے دی اکھ پڑھ لینے ہاں. ٹھیک ہے، تو یہ جو برج حمل والے لوگ ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہیں اگر کوئی سمجھدار انسان سمجھانا چاہ رہا ہے وہ کافی دیر سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر بھی رہا ہے، اگرچہ کہ ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی وہ ایک بعد کا مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی چلاک اور پرفتن انسان جو ہے ان کی طرف صرف اور صرف ایک جھلکی دیکھ لے یا وہ دماغ میں کچھ سوچ رہا ہو تو یہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی پتہ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. اور ان کی منفی خصوصیات بھی ہیں جو کہ ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہ اپنے زوال میں چلے جائیں، دراصل ہر انسان میں منفی خصوصیات، مثبت خصوصیات ہر انسان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، برج حمل والوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنا دل، اپنا گردہ، اپنا جگر تک نکال کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ جب کسی سے محبت کر لی تو پھر بس اسی کے ہو گئے. اور ان کی جو ہے منفی خصوصیات وہ یہ کہ اگر یہ کسی کے دشمن بن جائیں یا ان سے کوئی دشمنی کر لے تو بس پھر اس کی بھی خیر نہیں. یہ جتنا دل سے دوستی کرتے ہیں اتنا دماغ سے دشمنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنی ہی دماغ میں اس کے لیے دشمنی پالتے ہیں. اور یہ کسی کو آسانی سے چھوڑتے نہیں ہیں، اپنے مخالف کو یا اپنے دشمن کو. ٹھیک ہے، اور دل میں بغض نہیں رکھتے کسی کے لیے بھی. اگر کوئی بات کرنی ہے تو سیدھی منہ پر کر دیں گے. نہ دل میں کسی کا کوئی غصہ رکھنا ہے، نہ خوف رکھنا ہے، نہ ڈر رکھنا ہے، نہ غیبت، نہ کینی، کچھ بھی نہیں. اگر انہوں نے کسی کو کچھ کہنا ہے تو اس کے گھر میں جا کر بھی کہہ آتے ہیں کہ تجھ میں یہ مسئلہ ہے، تجھ میں یہ ڈیفیکٹ ہے، اس کو ٹھیک کر. ٹھیک ہے، اور دوستوں کے دوست ہیں، یاروں کے یار ہیں، دشمنوں کے دشمن ہیں، اور بہت ہی عیار ہیں. یہ ان کی چند ایک خصوصیات ہیں اور ان کے بارے میں یہ ہے. اور 2026 ان کے لیے کیسا رہے گا، یہ اب بات کی جائے کہ برج حمل والوں کے لیے 2026 کیسا رہے گا. تو چونکہ برج حمل اس کا جو ہے وہ کوانٹٹی کے حساب سے، یعنی کہ اس کی اگر گنتی کی جائے تو اس کا جو آتی ہے پوزیشن وہ 1 ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہی پوزیشن بھی انگریزی کے الفابیٹ میں آتی ہے 1. اور جو ہے ستارہ مریخ اس کی بھی تقریباً آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لحاظ سے پھر یہ جو 2026 ہے، یہ 2026 کے اگر ان اعداد کو ملا کر ان کا مفرد عدد نکالا جائے تو وہ بھی 1 ہی بنتا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست اور نایاب ترین ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو طلسم آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ طلسم ان لوگوں کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب ہے. اس طلسم کو لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ 2026 میں چاند کی تاریخوں میں سے جو پہلے ایام یا پہلی تاریخیں آتی ہیں 2026 کے، پورے سال میں 12 چاند نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، اور ہر چاند کی 1 سے لے کر 15 تاریخ کے درمیان جو دن ہوتے ہیں وہ بہت ہی زبردست عروج کے دن ہوتے ہیں. اور ان دنوں میں بھی جمعہ اور جمعرات بعد از نماز فجر پہلے ہی گھنٹے میں، پہلے ہی ساتھ میں،
یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے تو اب انتظار کریں کہ فجر کی نماز کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اور سورج کب نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سورج نکلنے کا جو ایگزیکٹ ٹائم ہے وہ ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے. تو جیسے ہی سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد آپ اس طلسم کو لکھ لیں. لکھنا ہے آپ نے زعفران کی سیاہی سے. ٹھیک ہے، یہ طلسم ہو بہو آپ نے ایسا ہی لکھنا ہے. اگر آپ خود لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھ لیں، ادروائز آپ کسی اپنے روحانی معالج آپ کے علاقے میں جو بھی آپ کا قریبی ہے اس سے لکھوا لیں. اگر آپ اس سے بھی نہیں لکھوا سکتے ہیں تو آپ اپنے مسجد کے، اپنے محلے کی مسجد کے امام مسجد صاحب کو یہ طلسم دکھائیں اور ان سے آپ گزارش کریں. انہیں آپ معمولی سا جو بھی ان کا ہدیہ بنے تھوڑا بہت آپ ان کی خدمت بھی کر دیں. ادروائز وہ مانگے گے تو نہیں اور مانگنا چاہیے بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کو دینا چاہیے. اپنے مسجد امام مسجد کی، اپنے محلے کی مسجد کی، اپنے ارد گرد کے علاقہ کے مدارس کی خدمت کرنی چاہیے. طالب علم جو حفاظ حضرات ہوتے ہیں ان کی آپ کو خدمت کرنی چاہیے اور یہ صدقہ جاریہ بھی بنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام مسجد سے بھی اس کو لکھوا سکتے ہیں. یہ ایک بہت ہی نارمل سا ہے طلسم ہے. اور برج حمل یعنی کہ ایریس والے جو حضرات ہیں اس کا جو ایک اور خاص قسم کا طلسم ہے جو صرف اور صرف عامل کے ہاتھوں سے ہی زیادہ چلتا ہے، کیونکہ عامل جو ہیں ان طلسمات کو لکھ کے ان کے عامل ہو چکے ہوتے ہیں. اگر آپ ان سے لکھوائیں تو بہتر ہے، ادروائز پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بندہ ناچیز تو آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہے. آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کو یہ لکھ کر دیں گے. لیکن اس کی 2 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پاس آنا ہوگا، ہم سے فیس ٹو فیس آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم سے اس کو لکھوا لیں. ادروائز پھر آپ کو پورے پاکستان میں اس کو بطور کیا کہتے ہیں کہ TCS یا ڈیلیوری کے طور پر منگوانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو یہ مکمل رہنمائی اور گائیڈ لائن کے ساتھ دے دیا جائے گا. اس طلسم کی خاص اجازت آپ کو دے دی گئی ہے اور مزید خاص اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے، اس طلسم کی اجازت ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے انفارمیشن بھری ملی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو میں کافی ساری انفارمیشن دے دی گئی ہوگی اور تقریباً یہ جو برج حمل ہے اس پر اگر صرف اسی پر گفتگو کی جائے تو میرا خیال ہے کہ پوری رات لگ جائے گی. تو ابھی 12-13 منٹ کی ویڈیو میں تو پھر اتنا ہی بتایا جا سکتا ہے جتنا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو مزید انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم پھر نیکسٹ کسی نہ کسی برج پر ویڈیو بناتے رہیں گے. اگر آپ کو ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے میں دلچسپی ہے تو آپ مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے. کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.